جانتے ہیں کہ جب اللہ نوازنے پر آتا ہے نا تو آپ کے مخالف کو ہی آپ کے لیے وسیلہ بنا دیتا ہے۔ بس اللہ پر بھروسہ رکھیں، وہ آپ کے لیے کافی ہو جائے گا۔ Listen, if Allah delays something, there is a blessing in it۔ پتہ ہے زندگی ہمیں کئی راستوں اور کئی پریشانیوں میں ڈال کر ہی ہمیں ہماری چاہت تک لاتی ہے۔ اللہ پاک آپ کے حالات اور آپ کی پریشانیاں تب تک نہیں بدلتا جب تک وہ آپ کا دل نہیں بدل دیتا، جب تک وہ آپ کو ان چیزوں پر بھی آپ کو راضی نہیں کر دیتا جو چیزیں آپ کے لیے بہتر نہیں ہیں۔ اللہ جو دے اس کی رضا میں راضی ہونا سیکھیں۔ اللہ کے نزدیک صبر کرنے والے بندے بہت پیارے ہوتے ہیں، تو دعا کرنا کبھی نہ چھوڑیں اور صبر کرنا، اپنی آخری سانس تک مانگتے رہنا، کیونکہ اس کے معجزوں کی کوئی حد نہیں ہوتی، اور وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ وہ آپ کو کبھی بھی ہیرے کی جگہ کوئلہ نہیں دے سکتا، وہی آپ کے دل کے سب سے قریب ہے۔ آپ کو بس صبر اور یقین رکھنا ہے اس پر۔ ایسا خوبصورت تعلق جو مومن کا اپنے رب کے ساتھ ہے نا، جس کے بنا وہ ہر مصیبت، غم، پریشانی میں اپنے اللہ سے خیر کی امید نہیں چھوڑتا، جس کی بدولت اس کی پریشانی اپنی اصلی شکل سے بہت چھوٹی اور تھوڑی رہ جاتی ہے۔ اور کیوں نہ ہو، آخر کوئی ذات اتنی با اختیار اور طاقتور ہو سکتی ہے جتنا اللہ تعالیٰ ہے؟ تو وہی ذات بار بار قرآن کریم میں یہ یقین دلا رہی ہے کہ ترجمہ، اللہ کے سوا نہ کوئی تمہارا دوست ہے نہ کوئی تمہارا مددگار، ایسا دوست اور ایسا مددگار جو ہر وقت ہر لمحہ چاہے حالات کیسے بھی ہوں ہر جگہ تمہارے ساتھ ہے اور کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا۔ جب بندہ اللہ سے حسن ظن رکھتا ہے نا، اس کی امیدیں مخلص ہوتی ہیں اور وہ اللہ پر توکل کرنے میں سچا ہوتا ہے، تو اللہ اسے اس کے تمام عزائم کے حصول سے ذرا بھی مایوس نہیں کرتا۔ اپنے اخلاص اور اپنی محنت میں کسی کو مت لانا، اپنے اخلاق اور اپنی خوبیوں سے تصوردار مت ہونا، کیونکہ اصل قدر و قیمت کا تعین لوگ نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ اور ایک وقت ایسا بھی آئے گا، وہ بتائے گا کون کس قابل تھا۔ اور ہاں، اگر کوئی قدر پا لیتا ہے تو یکدم پیمانے الٹ جاتے ہیں، غلام بھی بادشاہ بنا دیے جاتے ہیں، مظلوم بھی منصف بنا دیے جاتے ہیں، زمین کے گمنام بھی زمین و آسمان پر مشہور کر دیے جاتے ہیں۔ آپ یقین تو کریں، وہ صرف آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے کتنا برداشت کیا۔ ہاں، کبھی کبھی الفاظ بھی کم پڑ جاتے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ کیا کچھ نہیں کیا آپ نے، اور یہ انتظار کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ اپنے سارے درد اپنے اللہ کو کیوں نہیں دے دیتے؟ وہ دلوں میں ڈالتا بھی ہے اور آزماتا بھی ہے، اور اس کا حل بھی اسی کے پاس ہی ہے۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ اپنے مسئلے اور اللہ کے بیچ میں ہم خود آ کے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہماری سوچ اتنی نہیں کہ اللہ کی مصلحتیں جان سکیں۔ اللہ سے باتیں کیا کریں، اپنے دل کا حال بتایا کریں، بتائیں اسے، یقین کریں کوئی بھی نہیں کر سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ اسے اپنی ہر چیز بتائیں، پھر دیکھنا وہ جو درد تکلیف دے رہا ہے نا آپ کو، اس میں بھی سکون آنے لگے گا۔ اس کی رضا میں راضی رہنا ہی ہماری کامیابی کی پہلی سیڑھی ہے۔ آپ طویل عرصے سے اپنی دعا کی قبولیت کا انتظار کر رہے ہیں نا، اور وہ آپ کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی، تو یاد رکھیں مایوس کبھی مت ہوں۔ کون سا ایسا کام ہے جو میرا اللہ پاک نہیں کر سکتا؟ کیا آپ دیکھتے نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کیسے مٹی کے ڈھیر سے درختوں کو اگا دیتا ہے، اور اس درخت میں مختلف قسم کے پھل سبزیاں اگا دیتا ہے، اور ہر پھل کا ذائقہ ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے۔ وہ اللہ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے نا۔
آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، پھر آپ اس دعا سے مانگنا شروع کریں جو دعا ہر صورت قبول ہوتی ہے اور فوراً ہوتی ہے۔ آپ دعا میں ہدایت مانگنا شروع کریں۔ ہدایت ایسی چیز ہے جس کے لیے مانگی گئی دعا رد ہو ہی نہیں سکتی۔ کہتے ہیں ہدایت کی دعا کرتے ہی وہ ہے جس کی قبول ہوئی ہو۔ آپ ہدایت کی دعا کرنا شروع کریں۔ کچھ وقت کے بعد آپ محسوس کریں گے کہ یہ جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی، وہ کتنا غلط لگتا ہے۔ آپ کو حکمت کا معاملہ سمجھ میں آنے لگے گا۔ آپ اپنی دوسری دعاؤں میں مستقل مزاج ہو جائیں گے۔ دل میں وسوسے نہیں آئیں گے کبھی۔ آپ کو دعا مانگنے کا سلیقہ بھی آ جائے گا۔ آپ کے دل کو ٹھہراؤ نصیب ہوگا۔ آپ کو تسلیاں محسوس ہونے لگیں گی۔ یہ وہم کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتی مٹنے لگے گا سب۔ اس کی جگہ یقین پیدا ہو جائے گا۔ ہدایت کی دعا مانگیں، بہت زیادہ مانگیں، سچے دل سے مانگیں۔ آپ سے بہت کچھ نہیں، سب کچھ پا جائیں گے، کہ اللہ کا وعدہ ہے جس نے ہدایت پا لی اس نے سب کچھ پا لیا، بے شک، اور انشاءاللہ آپ بھی سب کچھ پا جائیں گے ایک دن۔ اس اللہ تعالیٰ نے دعا کی توفیق دی تو سمجھ جائیں وہ قبول بھی کرے گا۔ اللہ یقین والوں کے لیے راستے بناتا ہے، اور جانتے ہیں یقین والے کیسے ہوتے ہیں کہ جب ان کی دعا میں ان کے مخالف ہو جائیں وہ تب بھی اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑتے۔ ایسا یقین کہ جب ان کی ساری دنیا ان کی آنکھوں کے سامنے بکھرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہوتی ہے نا، اور وہ تب بھی آسمان کی جانب دیکھ کر کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے تو ہمیں تھام لے گا۔ تو بتائیں پھر، کیا آپ کو اتنا یقین ہے، اتنا یقین رکھتے ہیں آپ اس پر کہ اپنے منصوبوں کو اس کے منصوبوں کے لیے ترک کر دیں؟ نہیں، آپ تو فوراً ڈر جاتے ہیں اور پھر کہنے لگ جاتے ہیں کہ اللہ پاک آپ نے تو میری دعائیں سنی ہی نہیں، بھول گئے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ تم کیا سمجھتے ہو؟ تم کہو گے میں ایمان لایا اور پھر تم آزمائے نہ جاؤ گے۔ جان مارنی پڑتی ہے تب جا کے اللہ ملتا ہے۔ یقین کی کڑی آزمائش کاٹنی پڑتی ہے، پھر جا کر معجزے ہوتے ہیں۔ تو پھر یقین رکھے نا، ایسا یقین کہ اگر اللہ آپ کو دائیں جانب چلنے کا کہتے تو آپ چل دو، یہ جانتے ہوئے بھی کہ آپ کی چاہ تو بائیں جانب ہے۔ پھر دیکھیے گا وہ کیسے بائیں کو دائیں طرف لے آتا ہے اور آپ کو اسی راستے سے اپنے معجزے دکھاتا ہے جہاں سے آپ کو کچھ بھی ملنے کی توقع نہیں تھی۔ جب اللہ چاہے گا سب بدل جائے گا۔ جو اب تک نہیں ہو سکا نا، ایسا نہیں ہے کہ اب وہ کبھی نہیں ہو پائے گا۔ جو اب تک مل نہیں سکا، ایسا نہیں ہے کہ اب وہ کبھی نہیں مل سکے گا۔ جس منزل کا انتخاب عرش والے نے کر رکھا ہے نا، اس تک پہنچنے سے آپ کو دنیا کا کوئی راستہ نہیں روک سکتا۔ اللہ آپ پر آزمائش بھیجتا ہے، وہ آزمائش پوری زندگی کے لیے نہیں ہوتی، یاد رکھیں۔ اس آزمائش کے ختم ہونے کا ایک وقت ضرور ہوتا ہے، اور اس وقت تک پہنچنے کے لیے آپ کو انتظار کرنا پڑے گا، اپنا یقین اور پختہ کرنا پڑے گا۔ ایسا نہ ہو کہ آزمائش کے شروع ہوتے ہی آپ ہمت ہار بیٹھو۔ وہ اللہ تعالیٰ تو آپ کے ساتھ ہے نا، اس نے آپ کے لیے کچھ تو سوچا ہوگا نا۔ وہ تو آزماتا بھی انہی کو ہے جو اس کے بہت نزدیک ہوتے ہیں۔ اس نے آزمائش میں آپ کو ڈالا، وہ آپ کو ان آزمائشوں سے نکال کر آپ کی دعاؤں کو بھی قبول کر سکتا ہے۔ وہ تو بس اس لیے کہ آپ کو آزما رہا ہے، کیونکہ اس نے آپ کو ایک بہترین زندگی سے نوازنا ہے، ایسی زندگی جس کی آپ خواہش رکھتے ہیں، جس کو آپ دعاؤں میں مانگتے ہیں، جس انسان کے ساتھ آپ رہنا چاہتے ہیں، جس چیز کی آپ خواہش روزانہ دعاؤں میں کرتے ہیں۔ وہ اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے نا۔ وہ آپ کی اداسی کو خوشیوں میں بدلنے کی قدرت رکھتا ہے۔
وہ تو وہاں سے وسائل پیدا کرتا ہے جہاں ہماری سوچ بھی نہیں جا سکتی۔ آپ بس کبھی بھی پریشانی میں مبتلا مت ہونا، جب کوئی نہیں ہوتا نا، وہ اللہ ہوتا ہے۔ Listen, pray until your situation changes. Miracle happen every day, so never stop believing. Allah subhanahu wa ta'ala can change things very quickly, انشاءاللہ۔ بس آپ یہ یاد رکھیں کہ یہ مشکلات تو اس لیے اللہ نے بھیجی ہیں تاکہ آپ اللہ کے قریب ہو سکیں، آپ اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو سکیں۔ اللہ تو آپ کو اپنے قریب دیکھنا چاہتا ہے۔ آپ اپنے فیصلے اللہ پر چھوڑ دیں، اس نے بہتر نہ کیا تو وہ بہترین کرے گا۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔